اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected viewers, Assalamu alaikum. This is me, Chaudhry Muhammad Maroof, Advocate High Court, and today I'm going to discuss a very, very important topic of law of evidence, which is Article number 3 and 17. Viewers, رمضان المبارک کی آج 5ویں سحری ہے، اور جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت، مسٹیریس، اور اس ٹائم کے اندر ایک ٹریمنڈس اماؤنٹ آف پیس آف مائنڈ اور انر پیس ہوتا ہے. اس ٹائم یہ ایک بڑا خوبصورت ٹائم ہے سحر کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اس ماہ مبارکہ سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ماہ سیام کے اندر، اور جس قدر ممکن ہو سکے عبادات کو یقینی بنائیے. Now moving forward to the topic of the day, which is competency and number of witnesses. آج کا میرا ٹاپک گواہوں کی ایبلٹی اور ان کے نمبر یعنی تعداد کے اوپر ہے، اور دو آرٹیکل نمبر 3 اینڈ آرٹیکل نمبر 17 جو ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے. اسلام کا سب سے اہم پلر جو ہے وہ ہے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ ایویڈنس کے اوپر ہوتا ہے، شہادت کے اوپر ہوتا ہے. اسی کی بیسس کے اوپر اوفینس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر سنگین ہے یا کس قدر کم ہے. اور جو کلپریٹ ہوتا ہے یا کنوکٹڈ، یا یو کین سے جو ملزم یا مجرم ہے، اس کا اندازہ بھی اس بات کا شہادت کے ذریعے پروو کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس نے وہ گناہ کیا ہے یا نہیں. قانون شہادت کا ایک بہت اہم جو پہلو ہے وہ ہے جو وٹنس ہے اس کی ایبلٹی ہے. ایبلٹی ایک بہت ہی اہم چیز ہے وٹنس کے اندر، کہ وہ شخص یا وہ پرسن جو شہادت ریکارڈ کروا رہا ہے وہ وٹنس کا جو معیار ہے اسلام کے اندر مقرر ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں. اس بات کو فردر آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. گواہ کا تو ویورز ہم نے لاسٹ 2 ٹاپکس میں ہم نے دیکھ لیا کہ گواہ وہ پرسن ہے جو کورٹ میں آ کر جس نے کسی واقعہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہو اور وہ ہو بہو آ کر کورٹ کے اندر اس کو بیان کرے تو وہ شخص گواہ کہلاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس لا آف ایویڈنس، قانون شہادت 1984 یہ فورس کرتا ہے کہ جو گواہوں کی ایبلٹی اور جو نمبر ہے دونوں پر یہ فورس کرتا ہے. اور اب فردر قانون شہادت کا آرٹیکل نمبر 3 جو ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں. ہو میں ٹیسٹیفائی یعنی کون شخص گواہی دے سکتا ہے. Who may testify. Now let's get started. Article number 3. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to
those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. وہ تمام اشخاص شہادت دینے کے قابل ہوتے ہیں جب تک کہ عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی کمسن ہیں یا بیمار شخص ہیں یا انہیں کوئی باڈیلی کوئی انجری ہے یا کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری کا وہ شکار ہیں، اور کسی وجہ سے وہ کورٹ جو کوشچن ان پہ پٹ کرتی ہے اس کو سمجھنے سے آ رہی ہیں، تو جو ان سے پوچھے جائیں. یعنی کوئی بوڑھا شخص، کمسن شخص، بیمار شخص، یا جس کو کوئی لونیسی یا کوئی کوشچن سمجھنے میں پرابلم ہو، تو اس کے کوئی پرابلم ہو تو وہ شخص جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہوتا شہادت دینے کے لیے. اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں، مطلب وہ کوشچنس کو سمجھتا ہو اور وہ مینٹلی کورٹ یہ سمجھے کہ مینٹلی وہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ضعیف العمر یا پیرانہ سالی کا شکار نہ ہو، تو وہ شخص گواہی دے سکتا ہے. فردر دیکھتے ہیں. Provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence. بڑا سمپل ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کورٹ سے سزا یافتہ نہ ہو اور وہ جھوٹا مشہور نہ ہو. Next one is provided that further that the provision of the first proviso shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways. یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو ریپینٹڈ ہو، یعنی اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہو اور اس کے بعد اس نے دروغ گوئی، یعنی اس نے جھوٹ بولنا یا جو بھی اس کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں اس سے مکمل طور پر ریپینٹڈ ہو گیا ہے، اس نے توبہ طائب کر لی ہے، تو وہ شخص کیپیبل ہے کہ وہ شہادت دینے کا اہل ہے. Provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. مزید یہاں پہ شرط یہ عدالت لگاتی ہے کہ کسی گواہ کی جو ایبلٹی ہے اس کا تعین کسی گواہ کے لیے اسلام کی روح سے جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنہ میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ جو شرائط ہیں ان کے مطابق کرے گی. جبکہ ایسا گواہ موجود نہ ہو، عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو اویلیبل ہو، جو دستیاب ہو. A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answers to them. کوئی بھی ایسا شخص جو لونیٹک ہے یا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاگل کی تعریف میں آتا ہے، اور وہ کوشچنز جو عدالت جس وقت اس کو پوچھے تو اس وقت وہ ان کے آنسرز کرنے کے ایبل نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ مطلب اس کا وہ معذور نہ ہو. اور جب عدالت اس سے سوال پوچھے تو وہ ان کے درست جواب ایٹ دا ٹائم کورٹ کو گیون کرے یا دے سکے. آگے نیکسٹ ون ہے، یہ آرٹیکل 3 ہم نے دیکھا. نیکسٹ ون ہے کہ گواہوں کی اہلیت اور ان کے نمبرز. کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز. کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز آرٹیکل وٹنسز کو دیکھتے ہیں. دی کمپیٹنس آف اے پرسن ٹو ٹیسٹیفائی and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam and laid down in the Holy Quran and Sunnah.
یعنی یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو شہادت دینے کے لیے اہل شخص ہے اور کسی مقدمہ میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق اس کا تعین کیا جائے گا، جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا. یعنی جو تعداد قرآن پاک اور سنہ نے مقرر کی ہیں اکارڈنگ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ ہی ان کے جو نمبرز ہیں یا تعداد ہے وہ اسی کے مطابق ہوگی. Number 2, unless otherwise provided in any relating to the enforcement of حدود or any other special law، جب تک کہ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت قرار نہ دیا گیا ہو. یعنی اسپیشلی حدود کے میٹرز میں کوئی اسپیشلی نمبرز جو ہیں وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے یا نوعیت کے اعتبار سے کہ وہ شہادت کس چیز کی دینے لگا ہے. ان میٹرز pertaining to financial or further obligation if reduced to writing the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that they may remind the other if necessary and evidence be led accordingly. And یعنی جو مالیاتی امور سے متعلق معاملات ہیں اگر ان کو ریٹن فارم میں لایا جائے اور اس کے اوپر 2 مردوں کی یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی دینا ہوگی، تاکہ اگر ضروری ہو ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کروا سکیں اور شہادت باسبہ پیش کی جائے گی. اور in all matters that the court may accept or act on the testimony of 1 man and 2 women or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. تمام ایسے معاملات میں عدالت ایک مرد یا ایک عورت یا ایسی دیگر شہادت قبول کرے گی جس پر عمل کر سکے گی جس طرح کے مقدمات کے حالات کا تقاضا. یعنی جو معاملات حدود جو لین دین کے معاملات ہیں نا ان کے اوپر یہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کے اوپر ان نمبرز کا ہونا ضروری ہے گواہوں کی تعداد میں. آرٹیکل کے جو امپورٹنٹ اسینشلز ہیں وہ ہیں ایویڈنس، کورٹ، چائلڈش یعنی صغیر سنی یا کم عمری، ضعیف العمری اولڈ ایج، اور کورٹ سے سزا یافتہ، تائب پرسن، ریپینٹنٹ پرسن، اور وٹنس کی ایبیلٹی کا تعین اور گواہان کی عدم موجودگی. اس کے علاوہ جو پاگل شخص ہے اس کی شہادت. ایکسپلین ذرا کر لیتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا فردر 1-2 منٹ میں. شہادت کے تو میننگ ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ کسی چیز کو صاف صاف بیان کرنا، عیاں کرنا، مشاہدہ کرنا یا گواہی دینا. اس کے علاوہ اورل وٹنس بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو کسی معاملہ میں عدالت میں جا کر وربل شہادت دی جاتی ہے دیٹ از کالڈ اورل ایویڈنس. اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ کی صورت میں ہو، کاغذات کے اوپر لکھی ہوئی کوئی چیز ہو، ریٹن فارم میں ہو تو دیٹ از کالڈ ڈاکیومنٹری ایویڈنس. کورٹ جو قانون شہادت آرڈر ہے ان کے مطابق جو گواہان کے نمبر اور ایبلٹی ان کی تعداد اور اہلیت کا تعین یہ کورٹ کرے گی. اور چائلڈش ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کم عمر ہو، نابالغ ہو، جو کوسچنز کو نہ سمجھ سکا ہو یا جو سرکمسٹانسز اس نے دیکھے ان کو درست طور پر بیان نہ کر سکا ہو یا جو ایٹ دا ٹائم کورٹ کوسچن اس پہ پٹ کرے گی وہ کوسچن وہ جو ہے ان کے جوابات نہ دے سکے تو دیٹ از کالڈ چائلڈش. ضعیف العمری اولڈ ایج ایسا شخص جو انتہائی عمر رسیدہ ہو، بیمار ہو، ذہنی طور پر اس کا حافظہ کمزور ہو اور وہ جوابات کو درست طور پر نہ دے سکا ہو تو اس کی گواہی بھی کورٹ قبول نہیں کرتی. عدالت سے سزا یافتہ کوئی بھی ایسا شخص جو گواہی دینے کا اہل نہیں ہوتا، جو پہلے سے ہی کسی معاملہ میں اس کے اوپر کوئی
یہ چیز ثابت ہو گئی ہو کہ اس نے کسی میٹر میں جھوٹی یا فالس ایویڈنس ریکارڈ کروائی ہے۔ پریونٹڈ پرسن وہ پرسن ہوتا ہے ویورز جو مطلب آفٹر پنشمنٹ یا جب بھی اسے کوئی سنٹینس یا سزا ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے مکمل طور پر توبہ کر لی ہو، تو دیٹ پرسن از کالڈ ریپینٹڈ پرسن۔ وٹنس تو ہمیں پتہ ہے ایسا شخص جو عدالت میں جا کر کسی واقعہ جو اس کے سامنے ہوا ہو اور اس نے صاف طور پر کورٹ میں جا کے بیان کر کے وربلی اس نے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہو تو وہ شخص گواہ کہلاتا ہے۔ جو ڈٹرمنیشن آف وٹنسز کیپیبلٹی، گواہان کی اہلیت کا تعین، ظاہری بات ہے وہ قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق ہی کورٹ کرے گی۔ اور ایٹ دا ایبسنس آف ابو وٹنس، عدم موجودگی پر کیا جب مقرر کردہ شرائط پر پورا اترنے والا گواہ آپ کو اویلیبل نہ ہو اور وہ عدالت ایسے گواہ کی شہادت دستیاب نہ ہو تو گواہ کی شہادت لے سکتی ہے جو اویلیبل ہو۔ اب لونیٹک جو ہے اس کی ایویڈنس کے اوپر پاگل شخص صرف اس وقت جو ہے وہ شہادت ریکارڈ کروا سکتا ہے جب کورٹ اس سے کویسچن کرتی ہے تو ایٹ ٹائمز وہ کورٹ کے کویسچنز کے جواب پٹ کر سکے یا گیو کر سکے، دے سکے۔ آرٹیکل 3 جو ہے اس کا پرپز کیا ہے بیسیکلی، تو آرٹیکل 3 یہ ڈیل کرتا ہے کہ جو وٹنس ہے ان کی ایبلٹی کے متعلق یہ بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 3 ٹاکس اباؤٹ دی ایبلٹی آف دا وٹنسز، اور اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری جو ہے وہ کسی شخص کا عدالت میں قانونی مقصد کے لیے الفن شہادت دینا یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے۔ اکارڈنگ ٹو لا ڈکشنری گواہ کے اصطلاحی معنی مطلب مینز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا پرسن جس نے کسی معاملہ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ اس مقدمہ کے واقعات اس نے دیکھ کر اور اس کے اوپر آ کر گواہی دینے والا شخص جو ہے وہ وٹنس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ون، امپورٹنس آف وٹنس، یعنی کسی مقدمہ میں گواہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو ویورز گواہ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر تو کسی مقدمہ کے حقائق تک پہنچا جا سکتا ہے، اور جو کنوکٹڈ بندہ ہوتا ہے یا جس نے کوئی اوفینس سرزد کیا ہوتا ہے تو اس کو سزا بھی شہادت کے بیسس کے اوپر دیتی ہے۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ پھر تو کیس ہی کوئی نہیں ہے، نہ آپ کسی کیس کو ثابت کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ اب امپورٹنس آف وٹنس اکارڈنگ ٹو قرآن، ہولی قرآن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ گواہ از روئے قرآن جو ہے وہ گواہ کیا ہے۔ تو چند آیات کا میں یہاں پہ ترجمہ آپ کو بیان کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر جو گواہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ہمیں اس سے ہوگا۔ اور شہادت کو مت چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، یعنی شہادت بہت اہم چیز ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ جب بھی قرآن کہتا ہے کہ جب بھی گواہی کے لیے آپ کو طلب کیا جائے تو جو واقعات آپ نے دیکھے وہ درست طور پر بیان کریں۔ انصاف کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ یہ قرآن کے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے، چونکہ عربک پھر ذرا لمبا ہو جائے گا اور اس لیے میں صرف یہاں پہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ہے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ یعنی جو بات آپ دیکھو سچ سچ اللہ کو حاضر نظر جان کر وہی بات کرو جو آپ نے دیکھی ہے، اور کسی کے خوف سے یا رشتہ داری کی بیسس کے اوپر، قرابت داری کی بیسس کے اوپر آپ کبھی بھی شہادت کو نہ چھپاؤ۔ اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، یعنی تمہارا اپنا سگا بھائی بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اپنا سگا بھائی بھی ہو، کوئی قریبی رشتہ دار عزیز بھی ہو، تب بھی گواہی کو مت چھپاؤ۔
اب اسوہ حسنہ کی روشنی میں گواہ کی اہمیت، امپورٹنس آف وٹنس ان دا لائٹ آف دی لائف آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی زندگی کے جو ہے اسوہ حسنہ، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کے مطابق ہمیں جو ہے نا وہ شہادت کا خیال رکھنا چاہیے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے اصول مقرر فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے پوچھا کہ عباس یہ بتاؤ کہ تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا کہ جی حضور، میں سورج کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سورج کی طرح کوئی چیز کلیئرلی اور بڑی واضح طور پر دیکھو تو اس کے بارے میں شہادت دو، کیونکہ یہ تم نے بالکل واضح طور پر دیکھی ہے۔ اب جو گواہ، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ گواہ کی ڈیوٹیز یہ ہیں کہ وہ گواہی کو چھپائے نہ، قرابت داری کا خیال نہ رکھے، خوف، لالچ یا ترغیب کی بنیاد کے اوپر جھوٹی گواہی نہ دے۔ ٹو کمپیل وٹنس، گواہ کو مجبور کرنا چاہیے۔ گواہ اگر وہ فرد جو قانونی طور پر گواہی کا اہل ہے تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ گواہی دے۔ اس کے اوپر کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ گواہ کی ایبلٹی جو ہے وہ ایبلٹی آف وٹنسز ہے، قانون شہادت آرڈر کے تحت ہر شخص گواہی نہیں دے سکتا بلکہ صرف اہل شخص ہی گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ایبلٹی یعنی اہل شخص کون ہے۔ گواہ کے لیے چند ویورز اس کے اندر کوالٹیز بھی ہونا ضروری ہیں، جن کو فردر شارٹلی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، گواہ کی نظر بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر اگر ویک ہوگی تو وہ ظاہر ہے وہ ابہام ہوگا وہاں پہ۔ اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے میں گواہی دینے کی ایبلٹی، پاور ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے۔ جب بھی مقدمات کا تعلق ویورز حدود کے ساتھ ہو تو وہ اپنی بات کو بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ گڈ کریکٹر ہونا چاہیے، گواہ کے لیے با کردار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میل ہو، ایسے مقدمات جن کا تعلق حدود اور قصاص سے ہو، ان میں گواہ کا میل ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹروتھ فلنس آگے آتی ہے، سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا ہو اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پر وہ سزا یافتہ نہ ہو۔ ریلیجن، گواہ کے لیے ویورز مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اور یا جو دوسرا فریق ہے اس کا ہم مذہب ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک ایبلٹی ہے۔ اور ڈٹرمنیشن آف ایبلٹی، اہلیت کا تعین عدالت جو ہے وہ از خود کرتی ہے۔ اس کے لیے عدالت کا جو آفیسر ہے جو مجاز آدمی ہے وہی اس کے متعلق سوالات کر سکتا ہے۔ اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن فار بینگ اے وٹنس، گواہوں کی جو نااہلیت ہے۔ پہلے تو ہم نے اہلیت ڈسکس کیا، اب نااہلیت پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں جو ہے وہ گواہ کی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی جہاں پر وہ ناٹ انڈرسٹینڈنگ کویسچن کرتا ہو، گواہ سوالات کو سمجھ ہی نہ سکتا ہو، تو یہ چیز ڈسکوالیفائی کرتی ہے۔ ناٹ گیو ریلیونٹ آنسر، جب بھی گواہ سے کوئی عقلی سوالات یا اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں تو وہ ان کے درست جوابات نہ دے سکے، یہ بھی ڈس ایبلٹی ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے والا، گیون فالس جو ایویڈنس ہے، دروغ گو جھوٹا شخص بھی نااہل ہوتا ہے۔ پاگل شخص، لونیٹک، ڈیفینیٹلی لونیٹک جو ہے وہ پاگل شخص ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کچھ بھی اول فول پڑھ دے گا، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ اور فالس پرسن، ایسا پرسن جو جھوٹا مشہور ہو تو اس کی گواہی، وہ بھی گواہی کے قابل نہیں ہوتا۔ اور حدود کے کیسز میں، مقدمات میں، ایک بات بڑی اہم چیز ہے، جو حدود کے کیسز ہوتے ہیں ان میں عورت جو ہے وہ گواہی دینے کی اہل نہیں ہوتی۔ اب حدیث کی روشنی میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، انکیپیبلٹی آف وٹنس ان دا لائٹ آف حدیث، کہ حدیث جو ہے اس کے مطابق 3 اشخاص جو ہیں، 3 پرسنز جو ہے وہ شہادت نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، نابالغ شخص، ظاہر وہ بالغ ہی نہیں ہے تو وہ ناقص العقل ہی تصور ہوتا ہے چونکہ وہ نابالغ ہوتا ہے۔ اور لونیٹک شخص، پاگل شخص، اور سلیپٹ پرسن، جو پرسن سویا ہوا ہو وہ جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث کی روح سے 3 اہم چیزیں ہیں، نابالغ، پاگل اور سلیپٹ پرسن جو سویا ہوا نہ ہو۔
آگے ویورز قانون شہادت کا جو آرٹیکل 17 ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر آف وٹنسز، کہ گواہوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ امپورٹنٹ اسینشلس آف آرٹیکل اس کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 گواہ کی اہلیت ہے، نمبر 2 مطلوبہ گواہوں کی تعداد ہے، قرآن و سنت کے مطابق تعین ہے، اور حدود سے متعلق مقدمات ہیں، اور فائنینشیل یا مانیٹری میٹرز ہیں، اور سول اینڈ کرمنل میٹرز ہیں۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ جو فائنینشیل کیسز ہیں نا، آرٹیکل 17 کے مطابق قانون شہادت کے ایسے تمام مقدمات جن کا تعلق مانیٹری یعنی فائنینس کے ساتھ ہے، ان میں گواہوں کی تعداد 2 مرد 2 persons 2 men اور یا ایک مرد اور 2 عورتیں، یعنی ایک مین اور 2 women، یہ جو ہے نا یہ کیپیبل ہوں گی۔ اور قرآن مجید کے مطابق اکارڈنگ ٹو قرآن، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، اور اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرد 2 عورتیں جن کو تم پسند کرتے ہو کافی ہیں، اگر کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلا جائے۔ اور سول اینڈ کرمنل میٹرز میں ایک مرد اور ایک عورت کی ویور شہادت جو ہے یہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا، قانون شہادت آرڈر کے مطابق جو ہے وہ مرد اور عورت کی جو گواہی ہے وہ برابر تصور ہوتی ہے، ایکول ہوتی ہے۔ حدود کے مقدمات میں گواہوں کی تعداد کا تعین صرف اسلامی قوانین کے تحت کیا جائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور جو اڈلٹری کے معاملات ہیں، زنا کے معاملات کے لیے 4 بالغ مرد گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ بڑی سخت اس میں جو ہے وہ کنڈیشن ہے کہ 4 مرد جو ہے وہ بالغ مرد، ان کی گواہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی۔ اس کی بیس کے اوپر جو اڈلٹری کے مقدمات ہیں زنا کے، ان کی سزا ہوگی۔ تو اسپیشل کیسز میں جب کسی مخصوص قانون کے تحت گواہوں کی تعداد کا تعین کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اسی قانون پر عمل کیا جائے گا۔ ایویڈنس آف چائلڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ اس وقت اہل تصور ہوگا جب وہ عدالت جب اس سے سوالات کرے تو وہ نہ صرف سوالات کو انڈرسٹینڈ کرے بلکہ ان کے پراپر آنسرز کر سکے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو گونگا شخص ہے، گونگے شخص کی جو ہے فرد کی اشاروں کے ذریعے گواہی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس وقت اہل ہوگا جب وہ عدالت اس کے جب کورٹ اس کے جو ہے نا وہ اشاروں کو سمجھ سکے۔ تو ویورز، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، وہ تھا ایبلٹی اینڈ نمبر آف وٹنسز۔ آرٹیکل 3 ہم نے پڑھا کہ وہ گواہ کی ایبلٹی کے متعلق بات کرتا ہے، اور جو 17 ہے وہ نمبر آف جو وٹنسز ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو میرا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ اور ویورز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان شریف کی آج 5ویں سحری ہے، اور الحمدللہ اس ماہ صیام کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جس قدر ممکن ہو سکے عبادات کو ممکن بنائیے، اور اس ماہ صیام سے خوب آپ لطف اندوز بھی ہوئیے اور خوب سارا ثواب کمائیے۔ امید ہے میرا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی سادہ سے سادہ الفاظ میں ڈلیور کرنے کی کوشش کروں، تاکہ بالکل جو ایوریج سے ایوریج جو ہیں اسٹوڈنٹ یا کوئی پرسن، تو ان کو بھی میں وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، پریکٹسنگ میر پور آزاد کشمیر۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔